آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انسان کی پہچان معاشرے کے اندر اس کا امیج، اس کے اخلاق اور اس کی عادات کے اعتبار سے بنتا ہے۔ اخلاق اور اس کا کردار اور اس کی عادات اگر اچھی ہوں تو معاشرے کے اندر اچھا امیج جو ہے بندے کا بلڈ ہو جاتا ہے، اور اگر اخلاق خراب ہو جائیں اور عادتیں بگڑ جائیں اور انسان کے کردار کے اندر یوں بولیے کہ ایک بدنمائی پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا جو امیج ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا انداز دیا ہے وہ ایسا خوبصورت ہے کہ اس کو اپنا کر کے ہم اپنے اخلاق کو، اپنی کردار کو، اپنی عادات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے اخلاقی خرابیاں۔ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ ایسا پہلا سوال ہی میرا یہ ہے کہ انسان اخلاقی خرابیاں کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر تو پیدا ہوتا نہیں ہے، یا اپنے ساتھ لے کر کے تو آتا نہیں ہے۔ اخلاق بندے کے بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اخلاقی برائیاں جو انسان میں پیدا ہوتی ہیں اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مجھے اصل میں آپ کے پہلے سوال پر ہی کچھ کلام ہے۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا، میں آپ کے سوال سے ہی اس طرف جا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مرد کو جو شادی کے تعلق سے جو تاکید فرمائی ہے کہ آپ نے جو شادی کرنی ہے وہ کس عورت سے کرنی ہے، اس میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اس طرح کے باتیں اعلیٰ حضرت کی طرف سے ہیں کہ نیک اور ایک اچھی عورت سے شادی کرے، کیونکہ اس کے اخلاق جو ہے نا اس کی اولاد میں آتے تو ہیں۔ تو اس طرح کی جو مدنی پھول ہیں اعلیٰ حضرت کے، ہاں میں آپ کو بتا دوں، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو رسالہ ہے اور اس کا مخطوط المدینہ نے اس کو شائع کیا اولاد کے حقوق میں۔ یہ آپ نے جیسے سوال کیا نا تو مجھے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات کلک ہونا شروع ہو گئی تھی، اور الحمدللہ موبائل میں چونکہ میرا رسالہ ڈاؤن لوڈ ہے اس لیے میں دیکھ رہا تھا۔ جی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے پہلا حق وجود اولاد، یعنی اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل قوم، یعنی جو بالکل جو ایک بری حرکات، بری عادات، برے اخلاق جیسا ہمارا موضوع ہے جی سے نہ کرے کہ بری رگ بری نسل ضرور رنگ لاتی ہے۔ صحیح۔ تو پھر یہاں فرمایا دوسری جگہ پر دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے پر نانا ماموں کی عادات اور افعال کا بھی اثر پڑتا ہے۔ مرحبا۔ یہ دو باتیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آگے بھی ہیں، یہ باقاعدہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے اور بہت ہی عمدہ رسالہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ مخطوط المدینہ کا یہ رسالہ میرے تمام ناظرین جو ہیں ان کے موبائل میں یا ان کے پاس یہ محفوظ ہو۔ یہ رسالہ ہے، اس کو ذرا زوم کریں گے کیمرہ مین تو انشاءاللہ یہ زوم ہو جائے گا۔ اس کی لائٹ بھی ہے سب بہت تھوڑی سلو ہے۔ نہیں یہ آپ کو وہ نظر آئے گا، یہ انشاءاللہ کیمرے میں نظر آئے گا۔ واہ واہ واہ، نظر آ جائے گا۔ اصل میں اپنی اپنی جگہ سے دیکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء تو اللہ۔ ہاں میں قسم اٹھا سکتا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا۔
ہاں تو یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا مگر نظر آ رہا ہے. ناظرین کو نظر آ رہا ہے، بالکل یقیناً نظر آ رہا ہے. تو اور بس سامنے اسکرین پہ دیکھوں تو مجھے جو ہے نظر آ بعض رہا ہے. اوقات ہر وہ چیز جو آنکھ دکھائے ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہی ہو. واہ واہ واہ، اپنی اپنی جگہ سے دیکھنے کا اینگل کی بات ہوتی ہے. ایسی بات بالکل. ویسے اس کا میں آپ کو وہ راز اٹھا دیں. یہ موبائل میں جو آپ اوپر کور لگاتے ہیں نا، جی موبائل کے اوپر جو ایک شیشہ لگاتے ہیں، پروٹیکٹر لگاتے ہیں، تو یہ پرائیویسی پروٹیکٹر الگ آتا ہے جو پرائیویسی ٹائپ کا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا تاک جھانک کی عادت بہت ہے. یہ بھی اخلاق کی خرابیوں میں سے خرابی ہے. یعنی اگر میں یہاں بیٹھ کر کوئی میسج رائٹ کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، تو یہاں بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ جھانکے گا نہیں نا جب تک اس کو ایسا وہ اس کو بے چینی بہت ہوگی نا. تو یہ سمجھیے یہ آنکھوں کی بہت بڑی خرابی اس کے اندر پیدا ہوئی گئی ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ آوارگی والی ہو گئی ہیں، آوارہ ہو چکی آنکھیں. تو آنکھوں کو آوارگی سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو یہاں وہاں تانگ جھانک کی جو آنکھوں کو عادت ہوتی ہے، یہ بہت زبردست اور بہت ہی گندی بیماری ہے، تانگ جھانک کی عادت. یہاں تک ہے سب حکم ہے اسلام کے احکام کو اگر دیکھیں، اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو، کسی گھر میں کیا ہے وہ جھانک رہا ہے، اور وہ اندر سے اسے پتھر مارتا ہے اور اس کی آنکھ اس سے پھوٹ جاتی ہے، تو اس پر کوئی قصاص نہیں، کوئی دیت نہیں، کیونکہ اس نے خود اپنی حد پھلانگی ہے نا. تو اب یہ ہو چکے ہیں اب اس طرح کے پروٹیکٹر کہ جو پرائیویسی ٹائپ کے ہوتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا ان حالات میں، آپ نے اگر اپنے موبائل پہ کوئی پروٹیکٹر لگانا ہی ہے تو یہ اس طرح کے پروٹیکٹر آتے ہیں جو آگے ادھر دائیں بائیں والوں کو بلائنڈ کر دیتے ہیں، یعنی ان کو نظر نہیں آئے گا. آپ کو 100% آپ کا کام کر رہا ہوگا. میں نے ابھی آپ کو دیکھا ہے، آپ کو نظر آ رہا تھا، لیکن سلمان بھائی کو نظر کو سلمان بھائی سائڈ سے دیکھ رہے تھے. تو یہ سائڈیں جو ہے نا یہ سیٹ کر لیتا ہے یہ کیونکہ یہ کیا کرے اب یوں کر کے چھپا کر، یار بھائی نہیں دیکھو نا یار. اب یہ عجیب و غریب سا لگتا ہے کہ یہ نہیں دیکھو نا یار. میں آپ کو بتاؤں، میں نے امیر سنت سے یہاں تک سیکھا ہے، آپ کی تربیت اور آپ کی صحبت اور آپ کے بتانے سے یہ بات سامنے آئی. تحریر ہے جی ٹھیک ہے، تحریر ہے. تو آپ یہاں پر جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں جی، اور آپ مجھے لکھ رہے ہیں کہ عمران کے نام پر ہی تحریر لکھ رہے ہیں کہ عمران میں آپ کو ایک تحریر دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں. جی تو اخلاقیات یہ ہیں کہ میرے نام پر لکھی ہوئی تحریر جب تک کہ آپ لکھ کر پروف ریڈنگ کر کے فائنل ہو جب میں پھر بھی نہ پڑھوں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ آپ نے ایک لفظ لکھا اور وہ لفظ میں پڑھتا تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہ مناسب نہ ہوتا، تو آپ کو لکھتے لکھتے ہوا کہ نہیں یار یہ نہیں، یہ لفظ صحیح نہیں ہے. میں دوسرا تو وہ جو لفظ صحیح نہیں تھا وہ بھی آپ نے کیوں پڑھا؟ آپ مجھے فائنل کر کے پڑھتے نا جو میں نے آپ کے لیے لکھ کر دیا ہے. یہ اچھا بعضوں کی پتہ عادت اتنی عجیب ہوتی ہے کہ جیسے پیپر آپ عطا کریں مجھے، ٹھیک ہے، یہ پیپر ہے، ٹھیک ہے، یہ پیپر اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب سلمان بھائی نے لکھا یا لکھوایا، اب اس پر جو نہیں ہم قلم سے اس کو پھر وہ لائنیں لگا دیتے ہیں کہ جیسا نہیں ہو. اب یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کیا نیچے لکھا گیا تھا یار. جب اس حد تک اخلاقی پستی کے لوگ شکار ہو جائیں اور اخلاقیات اس قدر مطلب کہ اپنی وہ مطلب بد اخلاق اتنی اپنی بام عروج پر پہنچے، تو اب ایسے میں پھر بندہ کیا کرے گا؟ خود کو ہی حفاظت کرے گا. اب آپ لوگوں کی آنکھوں کو تو خود کی طرف بڑھنے سے بچانے سے رہے، تو خود کو ہی ایسا کر لیں کہ کسی کی آنکھ آپ کو کم سے کم نقصان پہنچائے. اب یہ ہو چکا ہے کہ بس اب خود کو بچانا ہے، اور واقعی خود کو بچانا. اور یہ جو ذریعے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، جو ذریعے اس کے ذریعے اخلاقی اقدار کو درست کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں آپ نے بہت اچھا موضوع لیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں اسلام اپنے ویلیوز. جی تو ہماری ویلیوز جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو چکی ہیں اور ہے نہیں، یا تو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یا سمجھانے والے ہیں تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ہے. تو بچے کے اخلاق جو ہے نا اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے نا ان کی ماں اور اس کے گھر کی تربیت سے بھی ہے. ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ جو پیدا ہوتے ہی کچھ لے کر تو نہیں آیا، لیکن جب اس کی پرورش ہوگی
اس کی پرورش جہاں ہو رہی ہے، اگر وہیں پر وہ اخلاقیات نہیں ہیں، وہیں پہ مار دھار ہے، وہیں پہ گالم گلوچ ہے، وہاں پر ہی مطلب کہ لگائی بجھائی کے سارے معاملات ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بچے کی جو پرورش ہو رہی ہے تو بچے پر اس ماحول کا اثر تو پڑے گا نا۔ درست فرمایا آپ نے۔ تو پھر اگر وہ ماحول کا اثر پڑتے پڑتے وہ بڑا ہوا تو پھر ایک وقت آتا ہے اس عادت کی پختگی اس کی طبیعت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ پھر نکالنا جو ہے نا اس عادت کو اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن صحبت سے پھر وہ عادتیں نکلتی بھی ہیں۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کی آپ نے۔ ایسے والدین بعض اوقات نوٹ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر یہ خرابیاں آ رہی ہیں، اور وہ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ خرابیاں دور ہوتی نہیں ہیں۔ اور بعض والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد میں موجود اخلاقی خرابیوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ اخلاقی اعتبار سے یہ غلط جو سمت میں جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نشے کی بات کر لیتے ہیں تو اس کو پھر ایک نام ایک یوں دیا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ بچہ جو ہے وہ جوان ہو رہا ہے تو یہ جوانوں میں تھوڑا سا ہوتا ہے۔ بعض اوقات باپ جو ہے وہ، ماں اگر کوئی بات سمجھا رہی ہے تو باپ کہتا ہے میں بھی جوانی میں جو ہے وہ ایسا ہی تھا، ہم بھی جو ہے وہ یوں ہی کرتے تھے، وقت گزرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بہانے گھر میں پتہ تو چل گیا کہ تم جوانی میں کیسے تھے۔ لا الہ یہ تو بات یار، ہم بھی ایسے ہی تھے، ہم اگر گندے ہم خراب تھے تو ہماری اولاد بھی تھوڑی بہت خرابی کر لے گی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک سوچ ہی صحیح نہیں بنی۔ اب یہ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ کیا کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن درست نہیں ہوتا، سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ شاید جڑ پہ پانی نہیں ڈالا جا رہا ہوتا، پانی پتوں پر ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ کاز کی طرف جانے سے نا، روٹ کاز جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ بھائی اس خرابی کی بنیاد کیا، اگر خرابی کی بنیاد اس کی کوئی صحبت ہے تو اس کو صحبت سے نکالا جائے، خرابی کی بنیاد کوئی اور ہے تو اس کو اس جگہ سے نکالا جائے۔ یعنی جب تک کہ ایک شخص ہے سلمان بھائی، اس کو سانس کی بیماری ہے، سانس ہو جاتی ہے، میں اصل میں کہتے کہتے میں ایک اس ماضی میں چلا گیا۔ اب وہ جو صاحب تھے، ان صاحب کا پرابلم یہ تھا کہ ان کو سانس تھا۔ اچھا، ان کی دکان کہاں تھی؟ جہاں وہ روئی نہیں صاف کی جاتی تھی، صحیح، اور وہ ٹک 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 وہ تار سے پھر وہ روئی صاف کی جاتی تھی، اور روئی بنائی جاتی ہے۔ اب ان کی دکان وہاں تھی، صحیح، اور وہ روئی کا جتنا بھی وہ جو رواں اڑتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے سانس کے لیے وہ جب اس کے پھیپڑے میں جائے گا، اچھا بالکل وہ جو رواں اٹھ کے جانا ہی وہیں تھا جہاں کہ اس کی دکان تھی۔ اب وہ سانس کی 1000 دوائیاں لے لے، وہ سانس کی 1000 ڈاکٹروں کو دکھا دے، مگر اس نے وہ جو جگہ رکھی ہوئی ہے، وہ جگہ ہی اس کی بیماری کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، دوائی کیا اثر دکھائے گی۔ خیر اس صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کو گھری کے رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ تو میں ان کی دکان پر بھی گیا ہوں، مجھے ان کی سانس کا بھی پرابلم پتہ ہے۔ وہ ایک تو سیڑھی چڑھتے تھے تو ان کا یہ حال تھا۔ تو ہوتا ہے لوگوں کے پھیپھڑے میں طاقت ہی نہیں رہتی، ہو جاتا ہے۔ مگر سبب کیا تھا؟ چلو سبب کچھ بھی تھا، لیکن اب اس سانس کی بیماری کو پختگی کے ملنے کے لیے وہ رواں کافی تھا۔ اب علاج بھی کرائیں اور وہ جگہ نہ چھوڑے تو کیسے ہوگا؟ تو جب تک سبب ختم نہیں ہوگا نا، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی والدین اپنی اولاد میں یا معاشرے میں کوئی بھی ایسی خرابی ہم پاتے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس سبب کو دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہونے کے لیے علاج کا ہونا ضروری ہے۔ آپ بغیر علاج کے بولے وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، کیسے ہوگا یار؟ آپ علاج جاری رکھیں، پھر وقت کے ساتھ ٹھیک ہونے کی بات کریں۔ بغیر علاج جاری کیے، بغیر ٹریٹمنٹ کرے، آپ بولے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتا جائے گا، یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا۔ ہاں مگر علاج ضروری ہے۔ جی، یعنی علاج نہیں کریں گے پھر تو وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا جائے گا، بگڑتا جائے گا نا، طبیعت خراب ہوتی رہے گی نا۔ ایسی بات یہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر علاج نہ کرو تو طبیعت بگڑتی ہے، طبیعت سنبھلتی نہیں ہے، صحیح۔ یہ ہے۔ اچھا، یہ بعض اوقات والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا تو قصور نہیں ہے، یہ جو اس میں اخلاقی خرابیاں آ رہی ہیں، اس کا کردار خراب ہو رہا ہے، اس کے الفاظ، اس کی لینگویج تبدیل ہو رہی ہے، یہ اس کے دوستوں کی وجہ سے ہے، فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ دوسروں کو بلیم گیم جو ہے وہ کرنا،
ان کو بلیم کر دینا، ان پر الزام لگا کے سارا ملبہ ان پہ گرا دینا اور اپنے بچے کو بیچ میں سے یوں کر کے نکال لینا، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بات تو درست بھی تو ہے نا کہ بچے نے اگر گھر سے نہیں سیکھا تو کہیں سے تو سیکھ کر آیا ہے نا، تو کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ اگر کہیں باہر سے سیکھ کر آیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ باہر کی جگہ کو دیکھا جائے گا، بھئی یہ سیکھ کر آ کہاں سے رہا ہے؟ بھئی گھر میں میرا پہلے تو چیک کرے گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہے، صحیح، گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہے، پھر یہ سیکھ کر کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی زبان کہاں سے خراب ہو رہی ہے؟ اس کا ایٹیٹیوڈ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ یہ بدتمیز کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر بندہ غور کرے گا تو اس کو پہلے اپنے گھر میں دیکھ لے کہ ہمارے گھر کے ماحول کو کیا ہو گیا ہے، اور گھر میں تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں محلے میں علاقے میں کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، یار یہاں بھی ایسی کوئی سی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر اس کا تعلیمی ادارہ یا جہاں پڑھنے جاتے ہیں، جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ دیکھ لیا جائے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اثر تو لے ہی رہا ہے نا، تبھی تو ہوا ہے۔ جب شروع میں نہیں تھا اور اب جب طبیعت میں یہ خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی ہے تو وہ خرابی کہیں سے تو آ رہی ہوگی، تو اس جگہ کی طرف جانا بہت ضروری ہے، پھر وہاں سے روکنا بہت ضروری ہے۔ روکنا، یہ پوائنٹ مین جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو روکا جائے وہاں جانے سے۔ جب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خرابی یہاں سے آ رہی ہے تو پھر وہاں جانے سے روکنے کا بھی کوئی ساز و سامان جو ہے تو وہ روکنے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ روکنے کے لیے حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ بچے کو اگر آپ کوئی چیز بچہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس سے وہ چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو الٹرنیٹ دینا پڑے گا۔ وداؤٹ الٹرنیٹ آپ کسی کو بہت مشکل ہے کسی کے بچا سکیں آپ۔ اب مطلب کہ بچہ اب یہ تسبیح لے کر بیٹھ گیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ تسبیح پڑھ تو نہیں رہا ہے، تسبیح کھینچ رہا ہے، اب یہ تسبیح توڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ بچے سے تسبیح چھین لیں، وہ کیا کرے گا؟ آپ اسے چھینے، اب سمجھ نہیں پڑے دونوں میں سے بچہ کون ہے، دونوں میں سے ضدی کون ہے؟ صحیح، بچہ تو بچہ، وہ تو یہ حرکتیں کرے گا، وہ دوبارہ چھینے گا، آپ اس کے ٹوٹ جائے گی، ہاں رہنا شروع کر دے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سے آپ نے تسبیح لی، چشمہ دے دیا، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک، یا کوئی ایسی چیز دے دی جو ٹوٹے گی نا، چشمہ بھی ٹوٹ ہی دے گا، پھینکے گا تو چشمہ توڑ دے گا، تو اس کو کوئی ایسی چیز دے دے، بچہ جو ہے نا وہ کلرنگ، آواز آتی ہو ٹک 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 ٹک، کوئی اس کے اندر اس کو کوئی دلچسپی ملتی ہو تو وہ جس طرح بچہ کسی آلٹرنیٹ چیز کی ڈیمانڈ کرے گا نا، ہر ایک کو کسی عادت سے اگر آپ نے نکالنا ہے تو اس کو ایک آلٹرنیٹ راستہ دینا پڑے گا تاکہ وہاں پر وہ خود کو انگیج کرے گا تو وہاں سے توجہ ہٹے گی۔ آپ بولو چپ چپ بیٹھ جاؤ، اب چپ چپ کیسے بیٹھے گا یار؟ بھائی یہاں نہیں جانا، گھر میں بند کر دو، گھر میں کب تک بند کر کے رکھو گے؟ کمرہ بند کر دو، کمرہ کب تک بند کر کے رکھو گے؟ اس کا گھر سے نکلنا بند کر دو، گھر سے نکلنا کب تک بند کریں گے آپ؟ اس کے دماغ کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ باغی ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو اس کو ڈیفینیٹلی کوئی آلٹرنیٹ وے دینا پڑے گا، کیونکہ اس کو اس ٹائم میں بزی رہنا ہے، اس کو کہیں جانا ہے، اس کو کسی سے ملنا ہے، تو اب آپ نہیں چاہتے کہ یہ وہاں جائے یا وہاں یہ کسی سے ملے، تو آپ اس کو اسی طرف لے جائے گا وہاں یہ ملے، اچھا وہاں اس کا دل نہیں لگے گا تو وہاں آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی کوئی دلچسپ انداز، اس کو کچھ ایسا انٹرٹین کرنا شریعت کے دائرے میں رہ کر تاکہ اس کا وہاں بھی دل لگنا شروع ہو جائے، ورنہ وہ وہاں سے بھی نکل جائے گا۔ تو ایک دو دن تو زبردستی آپ کر لیں گے لیکن کب تک کریں گے؟ اس لیے سمجھداری یہ ہے کہ آپ اس کو ایک بیسٹ آلٹرنیٹ دیں گے تب جا کر یہ کہیں سے اس کو نجات ملے گی، اور جس دن نجات مل گئی اس دن وہ انشاءاللہ آپ کو دعائیں دے گا کہ آپ نے مجھے بہت ہی زبردست وقت میں اور بہت ہی برے انجام سے بچانے میں آپ نے میری مدد کی ہے، ورنہ یقین مانے بہت برا انجام ہو جاتا ہے۔ یہ والد کی بھی اس میں ذمہ داری ہوتی ہے، بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں سوسائٹی کے لوگوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ معاشرے میں جو اخلاقی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے یہاں اس کو ہم کسی طور پر درست کر سکیں۔ اب آپ دیکھیے نا، اخلاقی خرابی کی بات کرتے ہیں، ایک محلہ ہے، اب بندہ محلہ چھوڑ کے کہاں محلے چھوڑ کے جائے گا؟ اب لوگ اوباش قسم کے نوجوان گلی کے کونوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سگریٹیں پھونک رہے ہوتے ہیں، آتی جاتی لڑکیوں کو تار رہے ہوتے ہیں، آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، رہنا مشکل، چلنا مشکل، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، عجیب و غریب ان کی حالت ہوتی ہے۔ تو اب وہاں پر کتنی بڑی اخلاق خرابی ہے، وہاں پر لڑکیوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا نکلنا رہنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے ان کی موجودگی کے اندر، اللہ مان والا فیس۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا، مگر صحابہ کرام نے کہا کہ وہاں تک ہم بیٹھیں گے نہیں تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، ہم آپس میں باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا پھر اس راستے کا حق ادا کرو، اور وہاں ایک حق یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو،
ایک شرافت کا وہاں جو سبق ہے نا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے میں بیٹھنے کا جو اخلاقی سبق عطا کیا ہے کہ اگر تم نے بیٹھنا ہی تو پھر اس طرح بیٹھو، اور وہاں نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنے کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اس طرح وہ بیٹھو۔ اب جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اب کیا وہاں نوجوانوں کو نیکی کی دعوت دینا، انہیں برائی، اب وہ نہ نوجوان محلہ چھوڑے گا نہ آپ محلہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے میں جاؤں تو وہاں پتہ چلے وہ آلے کا مالا ہو گیا، وہاں مطلب 10 گنا تھا تو یہاں 20 گنا ہو گیا، بندہ جائے گا کہاں مدینے۔ تو ہے یہ کہ پھر وہاں نیکی کی دعوت دی جائے، ان کے اخلاق کی تربیت کی جائے، انہیں مسجد کا راستہ بتایا جائے، تاکہ وہ آہستہ 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 تو ان کی وہی چیزیں درست کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان اخلاقی خرابی میں یہ بھی خرابی ہے کہ لوگ مطلب کہ آتے جاتے مطلب کہ عورتوں پر آوازیں کسیں گے، اچھا بچوں کے ساتھ حرکتیں کریں گے اور الٹی سیدھی آوازیں لگائیں گے، محلے میں شور مچائیں گے۔ اب دیکھیں جیسے آج کل رمضان میں، رمضان کی راتیں خاص برکت والی اور عبادت کی راتیں ہیں۔ اب ان راتوں میں نائٹ میچ کھیلنے والے لڑکے، اور نائٹ میچ کھیلنے والے لڑکوں کو گلیاں ہی ملتی ہیں، گلی محلے ملتے ہیں، اور کہاں کھیلیں گے یہ؟ ٹھیک ہے، اب گلی محلے کے اندر لائٹیں وائٹیں لگا کر، وہ بھی کنڈے کی لائٹیں لگائیں گے، ناجائز ہے، کنڈے کی بجلی ہے، چوری کی بجلی ہے، یہ لگائیں گے اور یہ کرکٹ کھیلیں گے۔ اب کرکٹ کے اندر جو شور اور جو مطلب کہ ہلڑ بازی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ۔ اچھا پھر بعض جگہوں کا پتہ چلا ہے کہ وہاں تو باقاعدہ مائک پہ ذریعے کامنٹری ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ مطلب کہ یہ چلتا ہے، مطلب یہ 10-11 بجے شروع کریں گے تو یہ 2-2 بجے تک یہ کرکٹ کھیلیں گے، شور مچائیں گے۔ اب اگر یہ بھی اگر اخلاقی خرابی نہیں ہے، اس میں تو اور ہزار قسم کی برائیاں موجود ہیں۔ اب اس سے بھی تو نکلنا ہے، یہ بھی ہماری معاشرتی خرابیوں میں سے یہ خرابی ہے۔ اچھا ان کو جو سمجھانے جائے گا، یہ 12, 15, 20, 25 مل کے اس کو سمجھا ڈالیں گے بھیا، یعنی کہ ایک عام آدمی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ یہ دیکھنے میں شریف اور بڑے ڈیسنٹ اور بڑے اچھے گھرانے کے لڑکے نظر آئیں گے، مگر آپ ان کو سمجھانے جائیں، یہ ویسے تو بیٹھ کر بڑی اخلاق کی تربیت کریں گے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، مگر آپ جو گلیوں کے اندر یہ رات بھر جو مطلب کہ میچ کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ آپ نے گلی بند کی، آپ نے سڑک بند کی، کسی کا شیشہ ٹوٹ رہا ہے، کسی کے اندر کیا ہو رہا ہے، کسی کیا، پھر انہی میں اوباش نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ اسی محلے اور علاقے کے اندر موجود گھروں میں تانگ جھانک کر رہے ہوتے ہیں اور حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اب اتنی خرابیاں، اب یہ جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں، کیا رمضان کی راتوں میں تو ویسے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام طور پہ بھی جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، بے شرمی، بے حیائی اپنے بام عروج کو پہنچی ہوئی ہے، پکڑ کر لوگوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، مطلب کہ عزتوں کی حفاظت کی فکریں ہو جاتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا جو کبھی تعلیمی اداروں میں نہیں گئے۔ آپ کہتے ہیں یار یہ تعلیمی اداروں کی میں تعلیمی اداروں کے معاملات کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں جو لڑکیوں کی جو اخلاقی خرابیوں کی اطلاع مل رہی ہے، الامان والعفیف، حیا، پتہ نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ ان کو پتہ نہیں حیا انہوں نے کبھی پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی، ان کو نہ جانے کون سی دماغ کے اندر بات آ گئی ہے کہ زندگی کے کس طرح انداز ان کو سمجھ میں آ گیا ہے، جبکہ زندگی کا انداز عورت کا سب سے بہتر انداز تو وہی جو خاتون جنت سے نصیب ہوا، امہات المومنین سے نصیب ہوا، جو صحابیات و صالحات سے نصیب ہوا، جو جنت کا راستہ ہے، یہی ہے۔ تو اب کمال یہ ہے سلمان بھائی کہ جب تعلیمی ادارے کے اندر یہ اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جائیں اور پروفیشنل اداروں کے اندر یہ اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جائیں، جنہیں ہم اپنے معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں، کیا ہوگا؟ میں آج ناظرین سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھ سے سوالات کرتے ہیں، میں آج اپنے ناظرین سے ایک سوال کرتا ہوں، اور میں خاص ان نوجوان سے سوال کر رہا ہوں جو یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی یونیورسٹیز کا امتحان ہوتا ہے، آپ کی میں سب کا نہیں کہتا، جن کا کہتا ہوں ان کا کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں نہیں کہتا کہ سب جگہ ایسا ہوتا ہے، مگر جہاں ہوتا ہے وہاں آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ایک ڈینائی انشاءاللہ آپ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ کی یونیورسٹیز کے اندر ایگزامینیشن کا دور آتا ہے،
آپ کی یونیورسٹی کے بعد پولیس اور رینجرز کی پکٹ لگتی ہے، ہنگامہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوتا ہے. میں ہر جگہ کا نہیں کہہ رہا، میں جہاں کا کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مدارس کے امتحانات ہوتے ختم ہو جاتے ہیں. علم دین سیکھنے والوں کے، عاشقان رسول کے اداروں کا آپ جائزہ لے لیں، امتحانات کب ہوئے کب ختم ہو گئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کے تھانے کو بھی نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ اس کے امتحان کب شروع ہوئے کب ختم ہو گئے. مجال ہے کہ کوئی ایک آدھ پیالہ بھی ٹوٹ جائے. کیونکہ یہ دین سیکھنے والوں میں جتنی اخلاقی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے نا، یہ کسی اور جگہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ہاں ہمارے ان دنیاوی تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں درست ہو سکتی ہیں، ناممکن نہیں ہے. ایک ہی کام کرنا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر وہاں پر لانا ہے کہ جو اخلاق ملیں گے نا وہ اسی بارگاہ سے ملیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح طور پر پڑھائی جائے اور اس سیرت پر صحیح طور پر عمل کروایا جائے. اخلاق کی درستی کا ایک ہی بنیادی راستہ ہے، وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی ہے، وہی نمونہ عمل ہے. ہم چلیں اس پر، انشاءاللہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے. یا مرحبا، سبحان اللہ. ایسے میں دو باتیں جو ہے وہ سوچ رہا ہوں ذہن میں. ایک تو یہ جو آلٹرنیٹ آپ نے کہا، دعوت اسلامی کا دینی ماحول بہترین آلٹرنیٹ ہے، تو اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں گے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچے بسے اسلامی بھائی، نیک اعمال جو ہے وہ کرنے والے اسلامی بھائی، نیکی کی دعوت دینے والے عاشقان رسول کے ساتھ جب ہماری اولاد رہے گی تو انشاءاللہ الکریم اس سے جو ہے وہ فیض پائے گی اور اچھی عادات ان کے اندر بھی جو ہے وہ آتی چلی جائیں گی. ایک تعداد ہے الحمدللہ رب العالمین جو اس دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی اخلاقی برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات سب جو آپ نے آلٹرنیٹ والی بات کی، یہ بات بڑی پریکٹیکل بات ہے. ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ میں نے جو فلاں ہے اسے گٹکے کی عادت سے چھڑانا ہے. تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار تھا، چھڑوانے کے لیے تیار تھا. بات طے ہوگی دونوں کی آپس میں کہ میں آپ کے لیے کچھ جو ہے وہ بنا کر بھیجوں گا، تو آپ جس طرح گٹکے کی تھیلی آپ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں جیب میں، تو ویسے ہی آپ وہ بوتل جو ہے وہ جیب میں رکھیں گے. اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ بادام تو سونف تو کشنیز تو کھوپرا تو اور اس طرح کی مطلب 5 چیزیں لے کر کے بڑے اچھے انداز میں جو اس میں مصری ڈال کے وہ بنایا، اس کو کاٹ کے اس کو بنا کے وہ اس کو بھیجا، اور ساتھ میں زمزم شریف کی جو بوتل ملتی ہے چھوٹی والی وہ بھی بھیج دی کہ بھئی آپ صبح جب نکلیں تو یہ بھر کے یہ نکلیں، آپ اس کو منہ میں رکھیں، منہ آپ کا چلتا رہے گا، چباتے رہیں گے. ایک تو یہ ہیلتھ کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے، اور پھر دوسرا گٹکے کی عادت بھی نکل جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے عادت نکل گئی. وہ بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے، بڑی پریکٹیکل بات ہے. آلٹرنیٹ دینا پڑے گا، آلٹرنیٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے. ایسی بات ہے. اور یہاں اخلاقی خرابیوں میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے گھر میں اسکرین لگی ہے، اس اسکرین کا کتنا کردار ہے؟ کردار ہی کردار ہے. اصل میں انسان دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے. جی. تو جو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ کر سیکھ لیتا ہے. بچے یہ موبائل پر جو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، مجھے تو کبھی موبائل پر گیم کا کبھی تجربہ نہیں ہے، کبھی بھی تجربہ نہیں ہے موبائل پر گیم کا کہ یہ موبائل پہ گیم کیسے کھیلی جاتی ہے. لیکن مجھے پتہ چلا کہ موبائل پر گیمز لوگ کھیلتے ہیں. تو موبائل اور پتہ کیسے کھیلتے ہیں؟ میں دیکھی بھالی بات بتاؤں آپ کو، جو میں نے پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں یوں دیکھا کہ یہ انگوٹھے ہیں نا، یہ اسکرین پہ جیسے چلا کے اس کو مطلب یوں کرتے رہیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے، وہ گھس جائیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ انگوٹھوں پہ کچھ آتا ہے وہ چڑھا لیتے ہیں، وہ بلیک سا کچھ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ کور ہے، یعنی انگوٹھے کی جو لائنیں ہیں یہ گھس نہ جائیں. تو وہ پتہ نہیں کیا. تو ایک تو اس کے ذریعے سنا ہے کہ کافی اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کوئی گیم مشہور ہوئی تھی کہ وہ دیکھ کر لوگوں نے اپنی جانیں تک دے دی ہیں. تو اب ظاہر جو چیز دیکھی جاتی ہے، اسی طرح ٹی وی پر جو اس طرح کے کہتے ہیں فلمیں ڈرامے جو آتے ہیں ان میں بڑی اخلاقی بربادی بتائی جاتی ہے اور بڑی بے باکی اس کے اندر دکھائی جاتی ہے. اس میں کوئی اب کہیں پتہ نہیں کہاں بات ہو رہی تھی، تو ساس بہو کے نام پر کوئی ایسی سیریلیں چلتی ہیں، تو کزنس کے نام پر کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو عجیب و غریب قسم کی چل رہی ہوتی ہے. گھر کے ماحول کا بڑا عجیب و غریب کر کے بتایا گیا ہوتا ہے. تو اب یہ سب بیٹھ کے جب دیکھیں گے تو دیکھنے کا ایک اثر تو پڑے گا نا یار، دیکھنے کا ایک اثر تو پڑے گا. پھر وہ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، شراب کی بات چل رہی تھی، تو مجھے کسی نے کہا یار آپ شراب کے خلاف اتنا بیان کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے شراب کے خلاف بیان، کہ شراب حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن آپ کیا کریں گے کہ جب
ٹی وی کے ذریعے جو فلمیں ڈرامے، یہ میں کہیں بیٹھا تھا تو مجھے اس نے بتایا تھا، ٹی وی کے ذریعے فلمیں ڈراموں میں یہ پوزیشن ہے کہ اب خوشی ہے، غمی ہے، دل ٹوٹ گیا، دل جڑ گیا، اوپر ہو گیا، نیچے ہو گیا، نوکری مل گئی، نوکری چھوٹ گئی، کوئی خوشی کا موقع آیا، کوئی غم کا موقع آیا، جو بھی آیا شراب کی بوتل کھلتی ہے اور شراب کی ایسی ایڈورٹائز ہوتی ہے، شراب کی ایسی تشہیر ہوتی ہے کہ کولڈ ڈرنک وغیرہ کو تو لوگ بھول جاؤ، گھروں میں اللہ نہ کرے شرابیں رکھ لانا شروع کر دیں۔ بلکہ مجھے یہاں تک کسی نے بتایا تھا کہ اب تو گھروں میں باقاعدہ بار بنتے ہیں، بار نما جگہ جو شراب کے بار کاؤنٹر وغیرہ بنتے ہیں، وہ بھی تک گھر میں بننے شروع ہوئے ہیں۔ واللہ عالم، حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بولا جب اتنی تیزی کے ساتھ یہ ٹی وی اور یہ جو میڈیا ہے یہ لوگوں کے دماغوں کو بدل رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے، ہاتھوں پہ مہندی، مرد کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے بھی کہیں بات چلی تھی، تو پتہ چلا کہ فلموں میں یا کہیں بھی باقاعدہ یہ چلتی ہے چیزیں۔ اصل میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا عمران، یہ جو ہو رہا ہوتا ہے، یہ کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی یہ شرعی حدیں پھلانگ رہا ہے، کوئی یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، اس میں بہت بڑا انحصار ان ٹی وی پر آنے والے یا ٹی وی پر دیکھے جانے والے، یا وہ سدا موبائل پر بھی ہو، کہ وہ فلمیں اور ڈرامے ہیں کہ جن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو بڑا ہی گلیمرائز کر کے اور خوبصورت کر کے اور اس کو بڑا اٹریکٹیو کر کے، اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ انسان کو جینے کے لیے یہ سب کرنے کی جیسے کہ پرمیشن ملی ہوئی ہے، یہ سب دکھایا جاتا ہے، تو گھر کی بچیاں، گھر کے بڑے، گھر کے بوڑھے، یہ سارے انوالو ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ مجھے یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی، اس لیے دقت نہیں ہوتی، میں دعوت اسلامی سے پہلے میرا اسی طرح کا کلچر تھا، میرا اسی طرح کا ماحول تھا، اور اسی طرح کی چیزوں میں ہم لوگ انوالو تھے، مبتلا تھے، اور اس میں زندگی کا بڑا حصہ ہمارا اسی طرح گزرا کرتا تھا۔ تو جب میں ان کی یہ باتیں سنتا ہوں، جب یہ مجھے ساری چیزیں بتاتے ہیں، تو میرے لیے سمجھنے میں اس لیے دقت نہیں ہے کہ یہ باتیں میں نے جب دعوت اسلامی جوائن کی 91 میں، تقریباً 30-35 سال پرانی یہ بات ہے، اب 30-35 سال کے اندر حالات بہتر نہیں ہوئے، حالات میں اور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، چیزیں، گناہ آسان بھی ہو گیا، گناہ سستا بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آنے کے بعد اب یہ سمجھنا مشکل نہیں رہتا کہ یار اس وقت یہ پوزیشن تھی تو آج اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ تو یہ جو ہماری اسکرین ہے نا، یہ ہمارے گھر میں بہت بڑا امپیکٹ چھوڑ رہی ہے، جیسا بھی سلمان بھائی نے کہا۔ اس اسکرین پر ہمیشہ اچھی چیز آنی چاہیے، گناہوں سے بچ کر چیز آنی چاہیے، نیکی کی چیز آنی، جیسے مدنی چینل آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی اگر دل نہیں لگتا ہمارا تو اپنے دل کا علاج کرے، نہ کہ اسکرین چینج کرے۔ اب دل نہیں لگتا، اب اللہ کے نام پر بھی دل نہیں لگتا تو پھر یہ دل کا علاج کرنا پڑے گا نا۔ اب جس دل کو گناہ دیکھنے سے تسکین ملتی ہو، اور جب سے لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی ہماری روح کی غذا ہے، بس تمہاری روح کی غذا ہوگی، لیکن ایک اچھے مسلمان کی روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے۔ کون اس سے انکار کرے گا یار، کون انکار کرے گا؟ تو اب یہ ساری چیزیں، تو یہ جو بہت ہمارے عادات اور اطوار میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہمارے لباس میں، ہماری جو اخلاقی خرابیاں جو ہمارے اندر ہیں، اس کا واقعی صحیح کہہ رہے بہت بڑا اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اس میں، یہ اسکرین کا ہے، اسکرین پہ آنے والی چیزوں کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی شورا، ایک طرف تو والدین ہیں جو اپنے اولاد کے اخلاق کی بہتری کے لیے پریشان ہیں، اور ایک طرف وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کی بد اخلاقی دیکھتے بھی ہیں، اور جب ان کو کوئی گھر کا فرد اس بد اخلاقی پر توجہ دلاتا ہے تو پھر اس کی بات کو بھی اگنور کرتے ہیں، اور اس بات کو بار بار کراتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کے اخلاق ٹھیک ہیں، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بد اخلاقی کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا بچہ بد اخلاق ہے۔ اچھا، بعض اوقات مان رہے ہوتے ہیں، اندر اندر مان رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں مانیں گے۔ بھائی صاحب کھلا مان رہے ہوتے ہیں، واقعی یہ خرابی موجود ہے، یعنی بات چل نکلی ہے، اب میں تو اس میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مان رہے ہے یہ، لیکن اب پھر اب یہ اتنی عمر کا ہو گیا، اب اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، اب ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اب ہم اسے کوئی بھی گائیڈ نہیں، اب جو ہے یہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بات معاشرے میں ذمہ داری تو ہماری اپنی قبول کرنی چاہیے کہ دونوں باتیں ہیں، اگر واقعی بچے میں ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے اور خرابی ہے، تو پھر اس کو خرابی کو تسلیم کریں، کہتے ہیں انشاءاللہ ابھی دعا کریں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر سے یہ خرابی اللہ کرے کہ دور ہو جائے۔ اور یہ بات درست ہے کہ ہر خرابی کو جب ہمارے سامنے آئے تو اب آپ بولو کہ یہ یار
दोपहर के वक्त कहेंगे सूरज नज़र ही नहीं आ रहा, बोलेगा यार सूरज नज़र आ रहा है, तुमको नज़र नहीं आ रहा, सूरज तो है। अब ये खराबी सारे महल्ले को पता है कि आपके बच्चे ने सारे महल्ले में नाक में दम में नाक किया हुआ है, और आप कहते नहीं मेरे बच्चे जैसा शरीफ आदमी को है नहीं, कसम ले लो मेरे बच्चे की शराफत की, तो ये तो कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो इस तरह की बात हमको पहुँचाए तो उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि आपने अल्लाह को जैसा खैर अता फरमाए। वरना कल को बच्चा कुछ और कुछ कर रहा हो, बोला अभी इसको समझाने का फ़ायदा नहीं, से घर वाले नहीं मान रहे तो क्या फ़ायदा होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ बाप को सच तस्लीम करना चाहिए, मगर किसी की ख़राबी बताने का भी एक तरीका होना चाहिए। अब ख़राबी इस अंदाज से बताते हैं कि ख़ुद बताना भी एक बहुत बड़ी ख़राबी होती है। यानी ख़राबी को बताने के लिए अंदाज़ तो अच्छा होगा कि ख़राबी बताने का अंदाज़ भी ख़राब कर दिया तो अगले को ज़िद चढ़ जाती है बाज़ औक़ात, तो ज़िद भी नहीं चढ़नी चाहिए। ऐसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस उन्वान पर कि वालिदैन बाज़ औक़ात अपनी औलाद को तो मलाइन कर रहे होते हैं और दूसरे के बच्चों की तारीफ़ कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने ऊपर रखी कर बात करने लगा था, लेकिन मैं एक और सिनेरियो में बात करता हूँ कि किसी जो है ना वो एक बच्चे, अब बाप अपने बच्चे को कह रहा है फलां का बच्चा देख क्या नंबर लेके आ रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या मतलब वो तरक्की करता जा रहा है। अब ये तो इससे पूछे ना कि वो क्या कर रहा है, तो ये बताएगा वो क्या कर रहा है। तो यूं कंपैरिजन होता है बाज़ औक़ात। और फिर इसी तरह एक और बात भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस पर भी बताएं। बाज़ औक़ात वालिदैन को कोई बताता है कि आपके बच्चे में ये खराबी है, तो वालिद भी बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर गौर किए उसकी बात को जो है 100% ऑन करके साथ में थोड़ा सा अपना मसाला लगा के क्या कर लेते हैं, अपनी औलाद का फिर मतलब हाल बेहाल करते हैं। इस पर भी कुछ रोशनी डालें। देखिए कभी कभी तो बच्चे के आगे किसी को एज ए मॉडल बयान करने में इतना नुकसान नहीं होता, जबकि बयान करने का अंदाज अच्छा हो। ठीक बेटा आज मैंने तारिक भाई के बेटे को मस्जिद में देखा यार, बड़ी खुशी हुई यार, माशाअल्लाह क्या प्यारी नमाज पढ़ रहा था, अच्छा बच्चा लग रहा है यार माशाअल्लाह, अच्छा लगा मुझे। अब ये कहकर अब निकल गए तो बच्चे को लगेगा कि यार अल्लाह वो दिन लाए कि मेरा बाप मुझ पर भी फ़ख्र करे। और एक होता है, आया था वो तारिक भाई का बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, देख वो नमाज पढ़ रहा था, तो औंधा-मुँह वाला सोया रहता है, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में। अब ये कोसने देगा तो बच्चे को तो घूमेगी ना उसकी यार। देखो दोनों सूरतें थी ना, दोनों सूरतें थी। एक ऐसे बाप ने हसरत भरी आवाज़ निकाली, क्या यार क्या। उस दिन मैं गया था वहाँ पर, तो वो महमूद भाई के बेटे को मैंने देखा यार, क्या माशाल्लाह ऐसा तमीज़ से बैठा हुआ था। वालिद साहब कह रहे थे बेटा खा लो, तो एक आध चीज़ लेता था फिर बैठ जाता था। यूं करके अच्छी तरबियत की यार महमूद साहब ने अपने बेटे की, माशाल्लाह। यूं करके निकल जाए। अभी आपने बेटे को बता तो दिया कि क्या होना चाहिए, अब इसमें उसका फेस दिखाने की क्या ज़रूरत है। इतना खूबसूरत चेहरा दिखाने के बाद अब इतना भयानक पहलू दिखाएंगे आप, तो वो बच्चा ही है, मतलब वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उसके अंदर अक्ल तो वो समझ जाएगा कि यार बात सही की। तो ये खुद ब खुद जो है ना इस तरह बच्चे के अंदर बातों का चीज़ आ जाती है। तो कंपैरिजन करने का एक तरीका होना चाहिए। मरहबा। कंपैरिजन में आप एक को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने बेटे को ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसको उसकी खूबी से नफरत हो जाएगी। वो बोलेगा यार लड़का ही सही नहीं है, उधर उसकी खूबी से भी नफरत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस्लाह करने के एक अपने अपने अंदाज होते हैं और ख़राबियाँ दुरुस्त करने के भी अपने अपने अंदाज होते हैं, और अच्छे अंदाज होने चाहिए, तो ही रिजल्ट मिलेगा। कॉल लेते हैं। मेरा निगरानी शूरा से सवाल है, जो बच्चे गाली गलौज करते हैं उनके लिए वालिदैन उनकी किस तरह तरबियत करें? उनको समझाएं, उनको अच्छे माहौल में लेके जाएं। जहाँ से गालियाँ सीख कर आते हैं उस जगह पर जाने से उनको रोकें। आप कहेंगे यार कैसे रोकें, कहाँ से रोकें। अब अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। अब जिसको ये हर एक के साथ तो ये परेशानी नहीं है, अब जिसके साथ ये परेशानी है उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप इसको यूँ समझिए, ये बेटे की अखलाकी ख़राबी है, खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक खैर आफ़ियत सलामती वाला मामला फरमाए। अल्लाह ना करे बेटे को कोई ऐसा बीमारी लग जाए कि जिसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार डॉक्टर के पास लेके जाएं। आप लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी ये बीमारी जो है ना, आपको पता है इसकी जान ले लेगी, ये माजूर कर देगी। आप कितना टाइम देंगे बेटे के लिए? काम का छोड़ के भी जाएंगे ना,
میں جانتا ہوں آپ جائیں گے کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، لیکن جو اخلاقی خرابی اس کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور جو برائی کی اس کے اندر جو عادت پڑ گئی ہے کہ اس برائی کی عادت کو نکالنے کے لیے اب آپ کو وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہاں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک اس کی درست نہیں ہو جاتی۔ یہ کوئی بہت زیادہ پرمیننٹ برائیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت ٹیمپریری ہوتا ہے اور ایک ٹائم کے لیے آپ کو انگیج کرتی ہے چیزیں، میں بھی مانتا ہوں، مگر اگر آپ نے انگیج نہیں کیا نا تو اس کو کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم پین لے لیں، لانگ ٹرم گین ہوگا، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کی برائی اور خامی پختہ ہو جائے اور پھر آپ کے لیے بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ تو اپنا والدین کو اپنا وقت، یہ سمجھے میں نے آپ کو بچے کی بیماری کی اگزامپل دے کر ہی سمجھایا ہے۔ ہر ماں باپ کو تو بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا، لیکن کئی ماں باپ ہیں جن کو بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میں کچھ ہی عرصے پہلے ایک پیشنٹ کے ساتھ ہاسپٹل میں کلینک ہے وہاں میں گیا ہوا تھا، تو میں پیشنٹ کو کیونکہ دکھانا تھا ڈاکٹر کو تو میں ساتھ ہی تھا، تو میں ڈاکٹر کا ویٹ کر رہا تھا، تو وہاں ایک صاحب مجھے ملے، مدنی چینل پہ دیکھتے ہوں گے یا پہچان گئے، اچھے ماشاءاللہ اچھے آدمی تھے، سلام دعا ہوئی۔ میں یقین مانے وہ اپنے 2 سے 3 بچوں کے لیے جو پریشان تھے اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے، آمین۔ بیٹی کے لیے، بیٹوں کے لیے، ذہنی مریض ہے، کوئی کیا ہے، بیچارے کی زندگی اجڑی ہوئی تھی، میں صحیح بتا رہا ہوں، اجڑی ہوئی زندگی تھی۔ وہ مجھے کوئی امیر آدمی نہیں لگتا تھا، مجھے تو کوئی نوکری والا یا عام سا کام کرنے والا آدمی لگتا تھا، اور بڑا اجرا سا بیچارہ، میرے کو بہت اس پر رحم آ رہا تھا، لیکن رحم ہی آ سکتا تھا، میں کیا کر سکتا تھا، وہ دعائیں وغیرہ کی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر ہسپتال کے دھکے کھا رہا ہے، نوکری پہ جائے، کام کرے، اچھا پھر علاج سستا نہیں، علاج اتنا مہنگا، ٹرانسپورٹیشن اتنی مہنگی، میڈیسن، کچھ ڈاکٹر کی فیس ہی مہنگی ہوتی ہے، میڈیسن اور مہنگی ہوتی ہے، پھر ہر ڈاکٹر نیا ٹیسٹ کرواتا ہے، یہ مہنگے ہوتے ہیں، تب آدمی کیسا عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کی بیماری کی وجہ سے کتنا وقت دیا کہ اس کی یہ بیماری، جسمانی بیماری دور ہو جائے، تو اس کی یہ جو روحانی بیماری اس کو لگ گئی ہے، جو اخلاقی بیماری لگ گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ماں باپ کوئی توجہ نہ دیں گے اور کہیں گے یار بس آپ دعا کریں ہمارا بچہ یہ ہو جائے۔ دعا تو کرنی تو مریض کی بھی دعائی کروا لیتے بھیا، علاج کرانے کی بھی اتنا دوڑنے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جہاں والدین نے اپنی اولاد کی درست تربیت کے لیے اپنے ٹائم کو بالکل وہاں دینا ہے، اپنا وقت پراپر وقت دینا ہے، ان کو ضرور اس معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ میں شاید مجھے نہیں پتا کہ میں اپنا پراپر یہ آپ کو کنوے کر پایا یا نہیں کر پایا، لیکن میں نے کوشش کی چند اگزامپل دے کر کہ اگر جو والدین اپنی اولاد کی اس طرح کی خرابیوں کو سمجھ چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ ہے، تو ان کو میں درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے میں غور فرما لیں۔ جی، اولاد کو احادیث بھی بتائی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا ہے، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ وہ بچے کو اس کا پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ ماں باپ کے سامنے نہیں کر رہا، وہ یا چپ کر رہا ہے، یا بعض اوقات کھیلتے کھیلتے اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے، لیکن یا تو اللہ نہ کرے وہ اس نے اپنے والد صاحب سے ہی نہ سیکھ لی ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ ایسے بھی والد صاحب ہوتے جو فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے جو بد اخلاقی نکل رہی ہوتی ہے، ان کے بچے سن رہے ہوتے ہیں، تو ریکارڈ تو کہیں نہ کہیں تو ہو ہی رہا ہے نا بچوں کے دماغ میں۔ اب وہی بات جب بچے کے منہ سے نکلتی ہے تو آپ کو جھٹکا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے سیکھ کر آیا، اب اس کو اس کی بیوی کان میں بولے گی کہ آپ سے سیکھا ہے اس نے۔ اللہ کی پناہ۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن ان تمام تر چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اب آپ بچے کو جس برائی سے بچانا چاہتے ہیں، اب دیکھیے ہم اس برائی سے کتنے بچے ہوئے۔ ماشاءاللہ، مرحبا جی، کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حسن اخلاق اپنانے میں انا اور خود پسندی کس طرح رکاوٹ ہوتی ہے، اور اثار اور قربانی کس طرح حسن اخلاق کو سنوارنے میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ جہاں حسن اخلاق آ جائے گا وہاں تکبر، انا، خود پسندی ویسے چلی جائے گی۔ کیونکہ اخلاق جو ہے نا یہ بہت ساری صفات کا، اگر ایک بہت ساری اچھی صفات کو اگر کوئی ایک نام دیتے اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اخلاق عادت سے آتا ہے، حسن اخلاق یعنی اچھی عادت ہے، تو وہ ایک چیز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم حسن اخلاق کی طرف جائیں، اور حسن اخلاق کے لیے سیرت کا مطالعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ، تو قرآن کریم میں اس کی طرف جو بیان کیا گیا وہ جیسے خذ العفو پیار حبیب کو فرمایا گیا، معاف کرنا اختیار کرے، حسن اخلاق سے ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال،
اس میں اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو یوں اخلاق کی درستی کی قرآن میں بھی تربیت. غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پھر جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. اخلاق. غصہ مت کر، اخلاق. نرمی اختیار کر، اخلاق. سخاوت، اخلاق. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اخلاق. صبر، اخلاق. اگر یہ ساری باتیں کریں تو اخلاق کی پوری فہرست ہے. مرحبا. اب بے صبری، یہ بد اخلاقی، یہ بد اخلاقی میں آ جائے گا. بے صبری کرتا ہے، غصہ آ جائے گا، بد اخلاقی میں لے لیں گے. سختی کرے گا، بد اخلاقی میں لے لیں گے. گالی گلوچ کرے گا، بد اخلاقی میں لے لیں گے. بدتمیزی کرے گا، تو طرح سے بات کرے گا، ابے تبے سے بات کرے گا، چیخ و پکار کرے گا، شور مچاتا رہے گا، اور نازیبا حرکتیں کرے گا، بے حیائی والے کام کرے گا. یہ سب بد اخلاقی میں آ جائے گا، یہ سب اخلاقی برائیوں میں آ جاتا ہے. تو یہ اخلاقی برائیاں ختم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے اخلاق درست ہونا شروع ہو جائیں گے. مرحبا. جی کالر. شہریار ستاری، بزرگ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی. اگر شارٹ میں بیان کروں تو میں یہی کروں گا، اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی. اور اچھی صحبت میں نے آپ کو دعوت اسلامی کا ایڈریس دیا ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول اختیار کریں. اللہ پاک نے چاہا تو اخلاق اچھے ہو جائیں گے. مرحبا. جی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی شکل و صورت یا معذوری پہ طنز کرنا کیسا؟ درست نہیں ہے، درست نہیں. اس کی دل آزاری ہے، اور دل بلا اجازت شرعی دل آزاری یہ اخلاقی خرابی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، نہیں کرنا چاہیے یہ. اور اب بلکہ حسن سلوک کرنا چاہیے. اگر کسی کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے ایسا کوئی اس کے ساتھ عیب ہے یا کوئی اس کا کمزور پہلو ہے، تو اس کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کریں کہ اس کے دل میں خوشی داخل ہو. ایسا کریں، نہ کہ اس کو طنز کرے، تنقید. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو منہ پر بھی بولیں گے تو برے لگتے ہیں. اب موٹے آدمی کو آپ منہ پر بولو موٹے، آپ موٹے ہو گئے ہو، کیسا مزہ آ جائے گا نا اس کو، کتنا خوش ہو جائے گا. آپ کا سنتے اتنا دبلا پتلا سا ہو جائے گا، لکڑی سکھا ساٹی ہو جائے گا، آج اس نے میرے کو کتنا خوش کر دیا. ایسا نہیں ہو، اس کا موڈ خراب ہو جائے گا. اگر اس کا رنگ کالا ہے تو آپ اس کو بولو بھائی کالے، مزہ آ جائے گا. اس کو نہیں آئے گا نا، حالانکہ آپ نے غلط ہے، رنگ ہے اس کا کالا. اس طرح اور 10 چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو یہ پکاریں گے تھوڑی ہو جائے گا. اور لوگوں نے تو باقاعدہ نام رکھ دیے ہیں لوگوں کے. حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ہے نا، یہی ہے. ایسے ہی ہے، یہی ہے. لوگوں کو برے القاب سے نہ یاد کرو، نہ پکارو. یہ برے القاب منع ہے. تو کسی کو اگر آپ اس طرح کہیں گے، پھر اس کو الگ الگ نام رکھ دیں. چھوٹے قد والے کو بولے گا بھائی چھوٹو، لمبے قد والے کو لمبو. اب یہ اچھا لمبے کو ہی لمبو بولا آپ نے، چھوٹے کو ہی چھوٹو بولا آپ نے. سب چھوٹو تو چلے پھر بھی تھوڑا وہ ہے، اس کو ٹھیک نوں مطلب اور پتہ نہیں مطلب عجیب. مطلب تو یہ سب چیزیں کیا، یہ اصل میں خود آپ کا اپنا انٹروڈکشن ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹتا ہے، کسی کا گردہ پھوٹتا ہے، کسی کو خراب لگتا ہے، کسی کو کیا لگتا ہے. یہ سب اخلاقی خرابیوں میں آ جاتا ہے. زبان درست، سب درست. دل اور زبان کی درستی بہت ضروری ہے. پہلے بھی میں نے بات بیان کی تھی چند دنوں پہلے، شاید یہیں کی تھی، کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا گیا کہ بکری ذبح کرے اور ان میں سے جو سب سے بہتر حصہ ہے نا وہ لے کر آئیں. تو آپ نے بکری ذبح کی اور زبان اور دل لے کر آ گئے. اس نے کہا پھر ایک اور بکری ذبح کر کے جو سب سے برا حصہ ہے نا وہ لے کر آئیں. آپ نے پھر بکری ذبح کی اور دل و زبان لے کر آ گئے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ اچھے میں بھی یہی لائے، برے میں بھی یہی لائے. فرمایا اگر زبان و دل اچھا ہونا تو اس سے بہتر بدن میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر زبان و دل برا ہو جائے نا تو اس سے برا بدن میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو زبان و دل کا اچھا ہونا یہ اخلاقیات میں سے ہے. اگر دل اچھا ہوگا، زبان اچھا ہوگا، زبان اچھی ہوگی، دل اچھا ہوگا، آپ کے لفظ اچھے ہوں گے، آپ کا لہجہ اچھا ہوگا، آپ کا بیہیویئر اچھا ہو جائے گا، آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو جائے گا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے گا. اخلاق آپ کے چال چلن سے ظاہر ہو جاتا ہے. یقین مانیں، آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ
लोग पहली बार मिलते हैं कहते हैं कितना बाअखलाक आदमी है, रूड आदमी, छुपता आदमी, जबान जिसको खुद कहते हैं मेरी जबान काली है, तो भैया काली जबान को सफेद करो ना, क्यों काली जबान लेकर बैठे हुए हैं? क्यों लोगों को तकलीफ देने पर आपने मतलब कि ठानी हुई है? आप अच्छे कलिमात का इस्तेमाल करें, अच्छा बिहेवियर इस्तेमाल करें, हर उस काम और अमल से बचें जो लोगों को तकलीफ देता है। यानी अखलाक की बेहतरीन चीज़ों में से एक चीज़ है कि आपकी मिजाज से, अंदाज से, किरदार से, चाल चलन से और किसी भी चीज़ से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाह, आप उनको तकलीफ से बचाएं तो कहेंगे कि यार इसके अखलाक अच्छे हैं। ऐसे भी ये तकलीफ देने वालों का ये जो बिला वजह किसी को तकलीफ दे रहे हैं बिला वजह शरी, ये इतना शदीद इसका आज़ाब है, अल्लाह याज़ बिल्लाह। तकलीफ ना दीजिए मकतूल लेना की एक पूरी किताब है, इसमें जो है वो रिवायत जिक्र की गई है कि ये जो मुसलमानों को तकलीफ देने वाले हैं इनको कल जहन्नम में इनके ऊपर खारिश मुसल्लत की जाएगी। हाय हाय, एक तो जहन्नम में डाले जाएंगे, ऊपर से इन पे खारिश मुसल्लत की जाएगी और फिर इन्हें कहा जाएगा कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। हाँ, ये लफ्ज़ में कितनी तकलीफ होगी। ये देखें आप, बिल्कुल कितना आदाब है इसमें भी। तो फिर वो बोलेंगे कि हाँ हमें तकलीफ हो रही है, तो फिर उन्हें कहा जाएगा कि ये उस तकलीफ का बदला है जो तुम मुसलमानों को दिया करते थे। हाय हाय, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें मुसलमानों को राहतें पहुंचाने वाला, उनके लिए आफियतों का सामान आमीन, आमीन। करने वाला बनाए। लेग पुलिंग और साजिशों के जाल बुनना, ये किसी को गिराने के लिए मंसूबे बनाते रहना, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ज़्यादा नहीं कहूँगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, जो जिसके लिए गड़ा खोदता है खुद ही गिरता है। दुरुस्त मैं फरमाया ज़्यादा ऐसा बात नहीं करूँगा जी, ठीक। क्योंकि ये बात हमने बचपन से सुनी भी है और प्रैक्टिकल देखी भी है। जो जिसके लिए गड़ा खोदता है खुद ही गिर जाता है। ऐसे कुछ लोग हैं वो सामने वालों की तौहीन करते हैं, उनको जलील करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं और ये अंदाज इख्तियार करते हैं। ये अगर किसी के अंदर बात पाई जा रही है तो वो इस बात को किस तरीके से दूर करते मैं दूर करे कि लोगों को जलील करना, रुस्वा करना, बेइज्जत करना, इनकी इज्जतों से खेलना, ये दुरुस्त नहीं है। हदीस पाक में आता है कि बदतरीन सूद मुसलमान की इज्जत में दस्त अंदाजी करना है। तो अल्लाह करीम हमें मुसलमानों की इज्जत की कदर करने की तौफीक अता करे कि मुसलमान क्या मुसलमान पर हराम है उसकी जान, उसका माल और उसकी इज्जत और आबरू, उसकी हिफाजत करनी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब पर ख़ास फज़ल व करम फरमा, हमारे अखलाक अच्छे करे। आमीन। बिजाए खातिम नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए। आओ सीखें भलाई की बातें, सबको सिखाएं भलाई की बातें।